بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ کیا فیصلہ دیا جی کے پی کے گرینڈ جرگے نے، اور واقعی مزہ آ گیا۔ اور جو فیصلے ہوئے، میں خیر ان کے تمام پوائنٹس بھی، اب اعلامیہ بھی جاری ہوا کچھ دیر پہلے۔ میری جو ان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں شفیع جان صاحب، میری ان سے بھی بات ہوئی۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن کے اگینسٹ ہو۔ دس از ویری مسٹ بی کلیئر۔ اور جو پچھلے دنوں چند پریس کانفرنسز حکومتی ریاستی کچھ ایسا اندازہ ہو رہا تھا نا کہ شاید ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہونے چاہیے، فتنۃ الخوان، نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی۔ کچھ صرف گزارشیں ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ان کا رائٹ ہے۔ وہ تو خیر کمال ہے۔ اس کے بعد 27ویں یعنی ترمیم، آج جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب موجود تھے، سوال تو بڑے تھے، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ کہا جا رہا ہے کہ غصے میں بہت زیادہ تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں غصے میں نہیں تھے، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا انہوں نے۔ اس پر بھی بڑے چیزیں سامنے ریز ہوئی کہ کیا ووٹ کو عزت دینے کے لیے نواز شریف صاحب آج بھی قائم ہے جس طریقے سے 27ویں ترمیم کا ووٹ دینے کے لیے وہ موجود تھے۔ اٹ مینز اے لاٹ۔ اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں۔ کیا ہے، آج یحییٰ آفریدی صاحب کی میرا خیال ہے عزت بچ گئی، اور جس طریقے سے پیغام لے کے اٹارنی جنرل صاحب ادھر پہنچے ہوئے تھے، اور وہ ترمیم بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں اعلامیہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، مگر اس اعلامیہ سے پہلے کچھ جملے تک ایک کوئک راؤنڈ ہو جائے کہ جس طریقے سے اعلامیہ میں موجود شرکا، چاہے ان کا تعلق اے این پی سے ہو، چاہے ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو، چاہے ان کا تعلق خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف سے ہو، یا کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، یا قبائلی جرگے کے لوگ ہوں، ان کے الفاظ کیا تھے، تاکہ آج کے بعد کوئی غلط فہمی کریٹ کرنے کی کوشش کرے کسی پریس کانفرنس کے ذریعے، یا کسی پریس ریلیز کے ذریعے، یا حکومتی ذرائع کے ذریعے، تو اس کو کم از کم یہ کلیئر ہو جائے جی۔ سب سے پہلے تو جی میں لاما راجہ ناصر عباس صاحب کو کچھ کے پوائنٹس تو میں دوپہر کو بتا دیے تھے۔ انہوں نے جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد ہیں جی، وہ کہتے ہیں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا ملک بھر میں بعد نماز جمعہ، جی سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ احتجاج کا اعلان ہے۔ 27ویں یعنی ترمیم عوام کے خلاف ظلم ہے، اس سے مسترد کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ اور صوبوں کو ارریلیونٹ بنا کر امن قائم نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے کلیئر کیا۔ انہوں نے کہ مخصوص اشخاص کو فائدے کے لیے لایا جا رہا ہے جس پہ عوام کا کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہے، اور یہ انہوں نے بولا۔ اب سنتے جائیے۔ پختونخوا امن جرگے سے قبائلی رہنما ملک مرجان، جن کی پچھلے دنوں ملاقات بھی ہوئی تھی سیکورٹی اداروں کے رہنماؤں سے جی، سربراہوں سے جی، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں امن لانا ہے تو افغانستان کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہوگا۔ ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہے وہ، افغانستان کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہوگا، جو کچھ ہوا اتنا ہی کافی تھا، اب مزید کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں ہم امن کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو بدقسمتی سے بری لگتی ہے۔ امن دہشت گردی کے خاتمے سے ہوگا، اور دہشت گردی کا خاتمہ بند کمروں کے فیصلوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ پالیسی شفٹ کی جائے، عقل مند لوگ سیاست دانوں کو بھی عقل مند سمجھ کر مشاورت کریں۔ بڑے اشارے سے بولا ہے کہ پالیسی ساز جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں نا، انہیں کہ سیاست دانوں کو بھی عقل مند سمجھیں اور مشاورت اور فیصلہ سازی کریں، اور بند کمروں سے نکلیں۔ کہیں کہا ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا دہشت گردوں کے خلاف؟ وانا میں ہمارے بچوں کو جو مارنے کے لیے آئے تھے ان کے خلاف، یا اسلام آباد میں ہوئی دہشت گردی ہے، کسی جگہ پہ یہ جملہ نہیں ہے۔ مشاورت بات کریں، کیوں پتہ نہیں اس کو ڈفرنس کریٹ کرنے کی کوشش کری؟ میں تو سمجھتا ہوں 100% اس کے بیشتر پوائنٹس ایسے تھے جس پر بات کی جا سکتی ہے، اور بڑے آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ مزید سن لیں جی، میں نے کہا اس کو ایک راؤنڈ کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں۔ ہاں، ادھر افغان طالبان کے جو نائب سربراہ ہیں جی افغان طالبان کے، اور نائب وزیر اعظم ہیں برائے ملا عبدالغنی برادر، جو ایک زمانے میں پاکستان میں ہوتے تھے، وہ بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ انہوں نے اپنے تمام کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دیا، تمام درآمدات افغان تاجران کو بولا، یعنی وہ بھی اس موڈ میں ہے۔ جی ہاں، وہ تجارتی دباؤ میں نہیں آنا چاہتے پاکستان۔ بہرحال انہوں نے یہ چیز کی۔ اب ذرا سنیں، اور کوئی شک نہیں، آج یہ پشاور میں ایک تاریخ رقم تھی۔ جنید اکبر صاحب پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بالکل چاہتے ہیں کہ آپ، یعنی اداروں سے متعلق کہہ رہے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، لیکن اگر آپ کو تحریک انصاف سے مسئلہ ہے تو اوکے فائن، کوئی بہت بڑی آفر ہے جی، اوکے فائن، نہ بیٹھے آپ ہماری سیاسی جماعتوں کے، یعنی جتنے ادھر تمام لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سٹیک ہولڈرز کی کمیٹی بنا کر بیٹھ جائیں، فیصلہ کر لیں۔ ہمارا وعدہ ہے جو یہ سب فیصلہ کرے گا ہمارا وہی فیصلہ ہے۔ اس حد تک
انڈرسٹینڈنگ تھی حکومت اور اپوزیشن میں خیبر پختونخوا کو لے کے، کیونکہ ان سب نے منہ دینا اپنے اپنے حلقوں میں، اپنی اپنی پبلک میں، کیونکہ پی کے کی قیادت تھی پرٹیکولرلی جی۔ مزید کچھ چیزیں سنیں جی۔ پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، امیر جماعت اسلامی کے پی کے، وہ کہتے 2004 سے 2025 تک بار بار آپریشن سے امن قائم نہیں ہوا تو کیسے آگے ہوگا؟ اب اگر آپریشن کی صورت میں نقل مکانی کرنا پڑی تو ہم اپنے خیمے جی ایچ کیو کے گراؤنڈ میں لگائیں گے، ہمیں شامل کریں کنسنسس کے لیے۔ مزید سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب جو ایک زمانے میں پی ٹی آئی میں ہوتے تھے، انہیں کہا امن کے قیام کے لیے سیکورٹی ادارے اہم سٹیک ہولڈر ہیں، آپ کو ان کے ساتھ بٹھانا پڑے گا، آپ کو ان کے ساتھ بات کرنا پڑے گی۔ تو یہ سارے یہی تو کہہ رہے ہیں ہمارے سے بیٹھ کے بات کرو یار، مگر محمود خان صاحب تھے، ظاہری بات ہے وہ اسی طرح ہی تحریک استحکام پاکستان بنائی تھی، پھر اپنی انہوں نے جماعت بنا لی تھی، لیکن انہوں نے بات بولی۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے امن جرگے سے خطاب میں کہا، انہوں نے کہا ہمارا افغانستان کا ایک خطہ ہے، ایک زبان ہے، ایک مذہب ہے، ایک کلچر ہے، ہمیں آپس میں لڑانا انڈیا اور امریکہ کی خواہش ہے۔ پاکستان اور افغانستان 20 سال بھی جنگ لڑیں تو کوئی فاتح نہیں ہوگا۔ جو جنگ کی بات کرتے ہیں وہ کابل، جلال آباد، پشاور اور اسلام آباد کی تباہی چاہتے ہیں۔ کہیں کسی نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک تھے کہ دشمن کو چن چن کر ماریں گے، یہ تمام الفاظ استعمال ہوئے ہیں جی۔ اب سن لیں جی اعلامیہ کے جاری ہوا اس تمام مذاکرات کے بعد تمام لوگوں کا، انہیں کہ جرگہ متفقہ طور پر خیبر پختونخوا میں جاری دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں، یہ کہا ہے سر، اور ہمارے ساتھ بیٹھو تو صحیح یار۔ امن و امان کے حوالے سے صوبائی قوانین پاس ہوئے، اس پر فوراً عمل درآمد کیا جائے۔ جرگے نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ختم کرنے کی تجویز دی ہے۔ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا سی ٹی ڈی اور پولیس کو مالی معاونت فراہم کرے گی۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مضبوط پالیسی بنانے کا عزم۔ غیر قانونی مائننگ روکی جائے، صوبائی سطح پر امن فورم قائم کیے جائیں، شہری سطح پر سٹی سیلز قائم کیے جائیں، وفاق کے ذمہ خیبر پختونخوا کے تمام بقایا جات ادا کیے جائیں، صوبائی اسمبلی ایکشن پلان مرتب کرے، پاک افغان تجارتی راستے کھول دیے جائیں، وفاقی حکومت افغان خارجہ پالیسی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت سے مشاورت کرے، وفاقی حکومت قومی جرگہ بنائے اور خیبر پختونخوا کے بڑوں کو شامل کرے۔ امن جرگہ یہ تجویز کرتا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختلافات کو ختم کیا جائے۔ کہیں ایسی بات ہے سر کہ ہم پاک فوج کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پاک فوج کے آپریشن کے ساتھ نہیں؟ کہیں ایسی چیزیں نہیں۔ ہاں کچھ لوگ سخت بولے، کچھ لوگ سخت بولے، لیکن سر وہ بھی پاکستان کے ہی ہے نا۔ ہاں یہ بھی تھا، کچھ لوگ پاکستان کے قومی ترانے پہ کھڑے بھی نہیں ہوئے، یہ سب تھا ان کے دل میں، کوئی غبار، کوئی چیزیں کچھ بھی تھی، آج ایڈریس ہوئی۔ کم از کم بہت سے معاملے جیسے کہتے ہیں نا ڈرین آؤٹ ہوئے، ٹرین آؤٹ ہوئے۔ اعلامیہ بہت تگڑا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو کنفیوژن تھی نا کم از کم میری کلیئر ہوئی۔ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے شفیع جان سے بھی جب بات ہوئی تو میں نے کہا یار ایک بار کلیئر کر دیں، 2 + 2 = 4، یہ سوال بھی کوئی نہیں کرتا نا ان سے۔ میں نے کہا یار آپ کس سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم افغان طالبان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں جو آرکر سیکورٹی فورسز اس وقت کر رہی ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا 20 سال جنگ بھی لڑے، امریکہ نے بھی 20 سال جنگ لڑی، اس کے بعد مذاکرات ہی کیے نا، انہیں تو وہ تو ہیں۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی ریزرویشن ہے کہ آپ اس سے مذاکرات کریں؟ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ایک دہشت گرد کا کلا کم ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی دیر بعد اب اس کے کلپ کو دیکھ بھی لیجیے گا جو میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ میں آج کے بعد کم از کم ادھر سے کلیئر ہوں کہ وہ کوئی کنفیوژن کریٹ کرنے کو، ڈفرنس کریٹ کرنے کو، ظاہر کسی نے سوشل میڈیا کے اندر اپنے کچھ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو تو کرے، ادروائز ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی یا کچھ ہو۔ ہاں جی ادھر اب قومی اسمبلی پہ آج 27ویں آئینی ترمیم تھی سر، بڑا مزیدار کام ہوا۔ اپوزیشن نے آج پھر احتجاج کیا، کاپیاں شاپیاں پاڑی جی۔ وزیر اعظم صاحب اور نواز شریف صاحب خود آئے آج، اور اراکین کے حصار کے اندر سیکورٹی سٹاف بلا لیا گیا تھا، اور وہاں عمران خان صاحب کی بھی تصویروں پلے کارڈز اپوزیشن نے اٹھائے ہوئے تھے۔ بہر قومی اسمبلی میں 231 اراکین اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کے تقریباً اس کو تمام کو منظور کیا جی، اور یہ سب ہوا۔ بہرحال مدثرائی بڑی ہے، میں حیران ہوں کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پاکستان اور خطے کے سب سے سینئر اور تجربہ کار سیاستدان جس نے ایک لفظ نہیں بولا، میں سمجھ رہا تھا آج کوئی خطاب کریں گے نواز شریف صاحب، مگر میں حیران تھا 50 بار بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہیں ترامیم پہ، یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں۔ وہ ووٹ کو عزت دو اور یہ 27ویں ترمیم کے نکات، اس کا ذرا کمپیریزن کریں تو آپ دیکھ لیں
کہ ہماری سیاست کہاں چلے گی اور ہمارے سیاستدان کہاں چلے گئے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی قومی اسمبلی میں آمد نے سسٹم کی مضبوطی پر مہر لگا دی ہے، اختلافات کی خبریں پھیلانے والے جھوٹ کی فیکٹریوں کے منہ بند ہو گئے۔ واہ! تو کم از کم یہ تو مجھے پتا ہے کہ آج سے 5 نہیں 10 سال بعد کبھی بھی یہ ترامیم 26 اور 27 میں ریورس ضرور ہوں گی، اور یہی شاید بلاول صاحب کہہ رہیں گے اس وقت ہماری مجبوری تھی، اس وقت ہمارے پر یہ پریشر تھا، اس وقت یہ تھا، یہ سب کہیں گے۔ یہ مجھے بہت کیونکہ یہ الٹیاں بہت بار کھائے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے، یہ سب ضرور کہیں گے، لیکن کہیں گے ضرور۔ یہ تاریخ اس وقت بھی یاد رہے گی اور اس وقت بھی یاد رہے گی کہ کون تھے اور کون نہیں تھے۔ میاں صاحب کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے میں آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ بہرحال آج ادھر موجود تھے، کافی چیزیں تھی۔ ہاں ادھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا میں نے بتا رہا کہ انہوں نے سب کچھ کر لیا جی، وہ دائرہ اختیار اپنا بچا لیا جی، میں جسے کہتے ہیں عزت سادات بچا لیے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان ان کے ساتھ لگے گا۔ انہوں نے جو تنزلی ہو رہی تھی کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ تھا، انہوں نے کہا نہیں جی اب یہ آئین میں درج ہوگا، یہ وزیر، اور جس طریقے سے اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے وزیر قانون صاحب، انہوں نے او ہو یوں کر کے انہوں نے کیا تو سمجھ میں آ گئی کہ بہت بڑی ریزرویشن تھی جس کے متعلق بات کری جانی تھی۔ اب اس کی روح سے ہوا کیا جی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ 27 یعنی ترمیم میں کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حوالے سے ایک اہم تبدیلی ہوئی ہے جی، کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے معاملے میں ایک تبدیلی ہوئی ہے۔ سیاسی جماعت پر پابندی کے لیے حکومت ریفرنس اب سپریم کورٹ کی بجائے وفاقی آئینی عدالت کو بھیجے گی، اور 27 آئینوی ترمیم میں لفظ سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئینی عدالت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 17 میں سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئینی عدالت لکھا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں حکومت کی مرضی سے بننے والی یہ آئینی عدالت جس کے جج ہوں گے، حکومت جب کسی سیاسی جماعت پر پابندی کی بات کرے گی تو کیا ان میں اتنی ضرورت ہوگی کہ حکومت کے احکامات کی حکم عدولی کر سکیں؟ مجھے بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، اور یہاں یہ ہوا، اور دوسری ایک دو خبریں اور بھی تھی اسی سے ریلیٹڈ جی، تھوڑی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ بھی ذرا سن لیں۔ وہ ٹیکنیکلٹیز یہ ہیں اس سلسلے میں کہ پہلی بار ایسا ہوگا، موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جب تک اپنی مدت پوری کریں گے اس دوران وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے پہلی بار۔ اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ میں سے جو سینئر ہوگا وہی چیف جسٹس آف پاکستان تصور کیا جائے گا، یعنی پیرلل دونوں چلے گئے۔ پہلی بار ظاہر بات ہے سینئر ہے بھی نہیں نا جسٹس امین الدین صاحب، سینئر تو جسٹس یحییٰ آفریدی بھی نہیں ہے، اصل تو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں، اس کے بعد جا کے یحییٰ آفریدی صاحب کی باری آتی تھی۔ لیکن پہلی بار وہ کہتے ہیں نا یحییٰ آفریدی صاحب نے نا اپنے آپ کو بہرحال سیو کر لیا۔ میں کہا سر میں نے بہت کچھ کرنا ہے، وہ جب میں سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ میں کچھ بولوں گا، اب نہیں بولوں گا، فکر نہ کریں، کیونکہ میرے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان لگ گیا۔ یہ چل رہا تھا سر، میں نے کہا میں آپ کو آگاہ کروں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔